جو ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ ریکارڈ پر موجود ہے کہ اب تک جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے اگست 2021 میں 18 ارب ڈالر سے زیادہ کی جو رقم ہے یا جو امداد ہے امریکہ نے افغانستان میں انسانی حقوق اور ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پر انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر روزانہ بنتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کر چکے ہیں سینئر جو لیڈرشپ ہے افغانستان کی. تو اب یہ بھی یاد رہے کہ جب افغانستان میں تبدیلی آئی تھی 15 اگست 2021 کو، تو اس کہ اب جو پٹھان بھائی جان ہے طالبان کو پتا ہے کہ ان کو سپورٹ حاصل ہے اندر سے، آج سے نہیں ہے. آپ نے اسلام آباد کی مسجدوں کے اوپر کئی دفعہ طالبان کے جھنڈے لہرائے ہیں. شیخ رشید احمد نے کہا ہے جو لوگ جیل میں ملاقات نہیں کرا سکتے، آپ کا خیال ہے کہ وہ مذاکرات کا نتیجہ نکالیں گے؟ بڑوں سے اپیل کرتا ہوں غریبوں کو معاف کر دیں، بہت بے گناہ لوگ ہیں، باقی یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے، فیصلہ تو کسی اور نے کرنا ہے. میں ہو رہی ہے. یہ ایک کتنا بڑا فگر ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 سالوں میں اگر 18 بلین ڈالر انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں تو سالانہ 6 بلین ڈالر بنتے ہیں یہ، یعنی کہ امداد دی گئی ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام پہ امریکہ کی طرف سے افغانستان کو. اور یہ کتنی اس کا میگنیچیوڈ کتنا بڑا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ ایک طرف جو پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ تھا امریکہ کا 20-21 سال جو ہم نے ان کا ساتھ دیا، تو کل ملا کر پاکستان کو کوئی 30 ارب ڈالر دیے گئے. اس میں سے ایک جو 18 بلین ڈالر کہا جاتا ہے کہ کولیشن سپورٹ فنڈ تھا، یعنی کہ وہ پیسہ امریکہ نے پاکستان کو واپس کیا جو پاکستان نے اپنی فوجیں افغانستان کے بارڈر کے ساتھ لگائیں، جو لاجسٹک سپورٹ پاکستان نے امریکی اور نیٹو فورسز کو فراہم کی. اور دوسری طرف صرف 3 سال کے عرصے میں، قلیل عرصے میں امریکہ نے افغانستان کو، جس پر آج بھی پابندیاں ہیں، جس کو کسی نے تسلیم نہیں کیا، 18 ارب ڈالر انہوں نے منتقل کیے ہیں. اور یہ کتنی بڑی رقم ہے کیونکہ اس وقت افغانستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی کا سائز ہے وہ 18 بلین ڈالر ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کی معیشت کا سائز 18 بلین ڈالر ہے اور سالانہ آپ کو اس میں 6 ارب ڈالر بیرونی امداد مل رہی ہے تو آپ کے تو وارے نیارے نہیں ہیں. اس کو میں فردر سمپلیفائی آپ کے لیے کر دیتا ہوں کہ جیسے پاکستان کی معیشت کا حجم جو ہے وہ اس وقت کوئی 360-365 بلین ڈالر ہے، اور اگر ہر سال پاکستان کو 100 بلین ڈالر انجیکٹ کیے جائیں، اب میں کمپیرزن کر رہا ہوں افغانستان کی معیشت کے ساتھ، اور اتنی امداد پاکستان کو ملے تو آپ تصور کریں کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. کیونکہ ابھی جو ہمارے کل ملا کر اس میں ہماری برآمدات بھی شامل ہیں، ہمارے جو فورن ریمیٹنس جو آتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو کل ملا کے کوئی یہ 65 بلین ڈالر یہ بنتے ہیں جو پاکستان میں انفلو ہے ڈالرز کا. اور اگر افغانستان کی بات کریں، ان کی معیشت کا سائز اتنا چھوٹا اور پھر سالانہ 6 ارب ڈالر وہاں پر ان کو امداد انسانی بنیادوں پر جا رہی ہے. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 4 کروڑ وہاں پر ان کی آبادی ہے، اگر 6 ارب ڈالر سالانہ کی بنیاد پر اور 1 کروڑ 60 لاکھ ڈالر ہر روز امریکہ کی طرف سے ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان میں جا رہی ہے، تو گزشتہ 3 سالوں میں کیا افغانستان میں ہیومینیٹیرین سچویشن جو ہے بہتر ہوئی ہے؟ جو نمبرز ہیں، جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ بالکل بھی یہ نہیں بتا رہی. غربت وہاں پر بڑی ہے. اس وقت بھارت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ تھا، اور انہوں نے بڑی جلد بازی میں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید وہاں پہ سول وار ہوگی، اپوزیشن ملے گی طالبان کو، تو 30 اگست 2021 کو اسی ماہ کے آخر میں انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے ایک ریزولوشن پاس کروا لی 2593، جس کے مطابق طالبان کی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا یا ان کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف نہ بڑھیں. جو دوحہ ایگریمنٹ تھا 29 فروری 2020 کا، تو جب تک اس کے تحت انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ نہیں بنتی اور پھر طالبان جو ہیں خواتین کے حقوق کی پاسداری نہیں کرتے، ان کے کام کرنے کا حق، ان کی تعلیم کا حق، تو اس وقت تک طالبان کی حکومت سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت سے ممالک نے ان سے انٹریکشن بھی کیا، اپنے سفارت خانے بھی دوبارہ کھولے، اور پھر بھارت کی جانب سے بھی بہت سے وفود بھی گئے کابل.
اور بلکہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی ایک اور جو ہے ایک بھارت سے ڈیلیگیشن کابل گیا تھا، اور تمام لیڈرشپ سے ملاقاتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اب گزشتہ روز بھارت کی وزارت خارجہ نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اور وہ اس تناظر میں ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے دنوں جھڑپیں ہوئیں، اور پاکستان ایئر اسٹرائکس بھی کی، کچھ جو ٹی ٹی پی کے سیف ہیون سے ان کو نشانہ بھی بنایا، لیکن کابل کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس ایئر اسٹرائک سے یا اس حملے سے 46 سویلین جاں بحق ہوئے ہیں، اور جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اور لیکن پاکستان کا یہی کہنا رہا ہے کہ جی آپ ٹی ٹی پی کو آپ سیف ہیون مت دیجیے، وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت نے یہ کمٹ کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے جتنے بھی لوگ افغانستان میں اس وقت موجود ہیں، جتنے بھی ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو وہ نردرن افغانستان یعنی کہ پاکستان افغانستان بارڈر سے کہیں دور منتقل کر دے گے۔ لیکن بھارت نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے، اور اس وقت وہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے، جو بھارت کی وزارت خارجہ ہے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی، اور اس میں کہا ہے کہ 2 باتیں بنیادی طور پہ، کہ جی ایک تو انہوں نے جو افغانستان کی پوزیشن ہے اس کو انڈورس کیا ہے کہ جی پاکستان کی جو ایئر اسٹرائکس ہیں اس میں سویلینز مارے گئے ہیں، کوئی یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اور انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیم کیا ہے۔ دوسرا جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جی پاکستان کے مسائل تو اس کے انٹرنل ہیں، لیکن وہ ہمسایوں کو الزام لگا دیتا ہے کہ وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اگر پاکستان میں ٹی ٹی پی ایکٹیو ہے، کچھ ہے، تو اس کی وجہ افغانستان نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں وہ ہیں، پاکستان خود ان کو کنٹرول کر نہیں سکتا، دہشت گردی کے خلاف کوئی کارروائیاں کر نہیں سکتا، اور الزام وہ افغانستان پہ لگا دیتا ہے۔ یہ اس کا کرکس تھا۔ اور پھر یہ بھی کہ جی ہم نے افغانستان کی جو حکومت کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے اور کنسیڈر کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک لحاظ سے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہی سمجھتے ہیں طالبان کو۔ طالبان کی حکومت بھی بھارت پہ کافی ان کی خواہش ہے کہ بھارت جو ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے اس میں بھارت حصہ لے، انویسٹ کرے آ کر افغانستان میں، کیونکہ 9/11 کے بعد سے، اور خاص طور پہ جب سے بون پروسیس شروع ہوا اس کے بعد سے لے کر 2021 تک بھارت کافی انوالو رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو پشاور میں آفس کھولنے کی اجازت دے دی تھی، پھر آپ نے 100 کے قریب ان کے جو قاتل لوگ تھے، خطرناک تھے، جو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، پھر آپ نے 5000 کے قریب طالبان کو ٹی ٹی پی کو لا کر تو آپ نے پشاور کے آس پاس ان کو سیٹل کیا، پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ جا کے چائے پی سرینا کے اندر، کہا کہ گڈ ٹی ہے، پھر حقانی گروپ کو یہ امپریشن دیا کہ کیبنٹ ہم نے بنائی ہے، طالبان کو اپنی کریڈیبلٹی کی فکر پڑ گئی، لوگ ان کے اوپر ہمیشہ ایلیگیشن لگاتے تھے تم پاکستانی ہو، اسی وجہ سے ان کو ریورس کر کے آپ کے ساتھ سختی کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، دونوں سائڈوں کی الگ الگ سٹوریاں ہیں۔ اب وہ جو آپ نے لوگ لے کر آ گئے، پھر اس کے بعد آپ کے ہر جلوس کے اندر پاکستان کے اندر افغانستان کے جھنڈے لہرائے جاتے تھے، جب آپ ان کو افغانیوں کو ہائر کر کے ڈی چوک تک لے کر آتے رہے، آپ اس وقت تک آپ کی اسٹیبلشمنٹ سوئی رہی، کیا وجہ ہے؟ انٹیلیجنس ایجنسیاں کچھ نہیں بتاتی رہی کہ یہ جو جلوس آ رہا ہے ڈی چوک سے، ڈی چوک پر آ چکا ہے، ان کے اندر سارے افغانی اور طالبان ہیں، وہ کیا کرتی رہی؟ چلیں اس کے بعد اب وہ ایک وہ جو راہ تاری ہے، اب جو چیز بنی ہے آپ کو کہاں سے، وہ بھی مجھے نہیں پتا اس کے اصلی سچویشن کیا ہے۔ آپ کے جو آرمی کے ہیڈ ہیں، وہ اس کے جو ISI کے، وہ چلے گئے تاجکستان، اور وہ ایک راہداری، حالانکہ مجھے اس میں نہیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اس میں حالات یہ ہیں عالیہ کہ آپ کو چترال تک تو جیپوں میں جاتے ہیں، جیپوں سے آگے گدوں پہ جاتے ہیں، گدوں پہ پتہ نہیں کہاں تک جاتے ہیں، وہاں پہ حالات 9 مہینے تو برف رہتی ہے۔